اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ اسرا جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے ہو تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان تو بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ لوگوں پر بخل و کنجوسی کی خصلت جب غالب آ جاتی ہے تو وہ کسی کو کشائش میں نہیں دیکھ سکتے۔ کسی پر اللہ کا فضل و رحمت ہو جائے تو جل مرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ کے ختم نہ ہونے والے خزانوں کا مالک بنایا جائے تو بھی وہ خرچ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اشارہ ان مشرکین کی طرف ہے جو صرف از راہ حسد و بخالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر افطرا نہیں باندھتے، وہ اللہ پر افطرا کیسے باندھ سکتے ہیں؟ تاہم ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر کے ان کی برتری کو قبول کریں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نفسیاتی اعتبار سے مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اس لیے بھی کرتے تھے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اقرار بھی کرنا پڑتا۔ اپنے کسی معاصر یا ہم چشم کی فضیلت یا شرف کو ماننا ہر انسان کے لیے ایک مشکل کام ہے، خاص طور پر جاہلوں کے لیے۔ اب سوچئے کہ ایسے کنجوسوں کو جو ایسے صاحب شرف کے شرف کو ماننے کو تیار نہ ہوں، اگر خدا اپنی رحمت کے خزانوں کی چابیاں حوالے کر دیتا تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، کنجوسی کی انتہا کر دیتے۔ اس آیت پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ آخر خدا نے آخر میں انسان کو بخیل کیوں کہا ہے؟ آخر اس کا آیت کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ اس کے جواب یہ ہے کہ مشرکوں کو اپنے بخل اور تنگ دل ہونے کی وجہ سے اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ کسی انسان کو نبوت کیوں دے دی گئی۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تم کو یہ تعجب تمہاری تنگ نظری اور دل کی تنگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خدا کنجوس نہیں ہے، وہ ہر شخص کو نوازتا ہے، البتہ تم ایسے کنجوس ہو کہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تم اگر سارے جہانوں کے مالک بھی بن جاؤ تو کسی کو پھوٹی کوڑی یا ایک دمڑی بھی نہ دو۔ تفسیر نمونہ میں مزید لکھا ہے کہ دوسری یہ کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے، مگر انسان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کو قبول نہیں کرتا تو اس کے اندر تمام منفی صفات چھا جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پائے، اور اس کا واحد طریقہ ایمان ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رحمت الہی کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم بھلا کسی کو کچھ دینے والے تھے؟ تم کہاں گوارا کرتے کہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو چھوڑ کر وحی اور رسالت کی عظیم دولت بنی ہاشم کے گھرانے کے ایک یتیم کو مل جائے؟ یہ تو بس خداوند عالم کا کرم و فیض ہے کہ وہ جس میں جیسی صلاحیت دیکھتا ہے اس کے مناسب کمالات، انعامات اور فضائل کے خزانے انڈیل دیتا ہے۔
تمہارے تعصب و تنگ سے خداوند عالم کا فضل و کرم کا دریا بہنے سے نہیں رک سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔